الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد. جب شب شہادت امام محمد تقی الجواد علیہ الصلاۃ والسلام ہے، اور بڑے سعادت کی بات ہے ہمارے لیے کہ اس بابرکت ترین وجود کی شہادت اور اس عظیم ہستی کی یاد ہم منا رہے ہیں، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ، اور میں عرض کروں گا انشاءاللہ مجلس کے دوران بھی کہ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو خصوصاً امام جواد علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس وفا کرتے ہیں. اور اس مجلس کو کیونکہ ہمارے نہایت عزیز محب اسد صاحب نے اسپانسر کیا ہے، مجلس کے آغاز سے پہلے میں درخواست کروں گا تمام مؤمنین سے اور مؤمنات سے کہ ان کے والد مرحوم سید اسد حسین اعلی اللہ مقامہ اور ان کی والدہ سیدہ امتیاز فاطمہ اور ان کے اور آپ تمام سننے والوں کے جتنے مرحومین ہیں سب کے ایصال ثواب کے لیے رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات تابع الله بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمين. امام محمد تقی جواد الائمہ کے لقب سے مشہور ہیں. تقی بر صغیر میں زیادہ مشہور ہے یہ لقب، اور جواد عتبات میں یہ لقب زیادہ مشہور ہے. آپ 8 سال کے سن میں منصب امامت پر فائز ہوتے ہیں، اور اس حوالے سے بھی انتہائی منفرد شخصیت کے حامل ہیں تمام ائمہ میں سے. اور پھر آپ کی شہادت بھی سب سے کم عمری میں ہوتی ہے، 25 سال کا سن ہے، اور 25 سال کی اس مختصر سی زندگی میں آپ نے کار امامت انجام دیا، اور امامت میں ان کٹھن ترین اور مشکل ترین حالات میں جو آپ کو اور آپ کے بعد پھر امام دہم اور امام یازدہم یعنی امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ مشکل ترین دور شروع ہوا. اس کے بعد امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام اور امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کا سامرا میں اس مشکل ترین حالات میں زندگی گزارنا، اور ان حالات میں کار امامت کو اسی طرح انجام دینا جس طرح کسی بھی امام نے کسی بھی حالت میں انجام دیا ہو، یہ معجزہ ہے. اور یہاں پر ایک بات جس کی طرف میں اپنے جوانوں کو متوجہ کرنا چاہوں گا، اور ہم جوانوں کو اتنا اس طرف مائل نہیں کیا جاتا، بتایا نہیں جاتا ہے کہ 2 ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے جو کچھ کیا ہے اور بہت بڑے کارہائے نمایاں کیے ہیں، اور امت کی قیادت اور امامت کی ہے، رہنمائی کی ہے، مشکل ترین حالات سے امت کو نکالا ہے، رہنمائی کی ہے، چلایا ہے آگے، اور قیامت تک کے لیے ان کی ہدایت کو اپنی مختصر سے عمر میں اور عمر کے اس حصے میں جس حصے میں اکثر جوان ہوتے ہیں، ٹینز ہوتے ہیں، اپنی ٹین ایج میں انہوں نے بہت بڑے کام کیے ہیں. ان میں سے ایک امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام ہے، امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور دوسری آپ کے جدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. ہم سب کی جانیں قربان جس ہستی پر جس نے اتنے کم عمری میں
اتنا عظیم کام انجام دیا ہے. اسی طرح امام کی اگر میں جب امام کے اقوال کو پڑھتا ہوں اور اپنے جوانوں کو جب یہ اقوال سناتا ہوں اور ان تک پیش کرتا ہوں, انہیں کہتا ہوں یہ سوچو یہ 12 سال کا 13 سال کا 15 سال کا ایک ٹین ایج بندہ ہستی وہ ان کلام کو ارشاد فرما رہی ہے, اور آپ کی ایج میں ہو کر جہاں ہم اگر اس ٹین ایج میں ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں ہمارا کام کھیل کود ہے اور ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی ہے, وہاں ان دو ہستیوں نے اپنے ٹین ایج میں ان کارہائے نمایاں کو انجام دیا, ان مشکل ترین اور کٹھن ترین حالات سے امت کو رہنمائی فراہم کی ہے. اس کے لیے ہماری جانیں قربان ہو, اور ہم کاش اس کو درک کر سکیں, اپنے جوانوں کو بتا سکیں کہ انہوں نے جوانی امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر گزارنی ہے, اور وہ اسی قائدانہ جو صلاحیتیں اور قائدانہ رول امام ادا کر رہے ہیں اسی کا عکس ہونا چاہیے, اسی کی اتباع ہونی چاہیے. ہمارے جوان کو جوادی ہونا چاہیے, ہمارے بہنوں کو, ماؤں کو, بیٹیوں کو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت پر چلنا چاہیے. یہ وہ مولود ہے جو بہت دیر سے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں پیدا ہوتا ہے, اور جس کے لیے امام رضا یعنی امامت جس کے لیے تڑپ اٹھتی ہے اور اس کی دعائیں مانگتی ہے, اس کے انتظار میں رہتی ہے. جس طرح آج ہم انتظار میں ہیں, اس دور میں امام ہشتم کے دور میں سارے شیعہ اور بالاخص امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام اس مولود کے انتظار میں تھے, اور سب پوچھا کرتے تھے امام سے کہ آپ کے ہاں کوئی ولادت ہوئی, آپ کے بعد امام کون ہوگا, آپ کے بعد شیعوں کا کیا بنے گا, آپ کی عمر 40 سال میں داخل ہو گئی اور آپ کے ہاں اولاد نہیں ہے. انتہائی مشکل اور کٹھن اور سخت مرحلہ تھا جہاں جس سے امام گزر رہے تھے, اور پھر آپ کے ہاں آپ کی عمر 46 یا 47 ہوتی ہے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی, وہاں امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوتی ہے. اس حوالے سے بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ انتہائی منفرد وقت ہے اور انتہائی مشکل وقت ہے, اس لیے کہ باقی ائمہ چھپا لیا کرتے تھے, اظہار نہیں کرتے تھے, بتاتے نہیں تھے کہ ہمارے بعد کا امام کون ہوگا ان ائمہ کی اولاد میں سے. لیکن یہاں کیونکہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد نہیں تھی اور وہاں کوئی جو پہلی اولاد ہوئی ہے اور امام ابھی اپنے عمر کے آخری حصے میں ہیں, کیونکہ ہمارے ائمہ نے بہت مختصر زندگیاں گزاری ہیں, کسی کو بھی اتنی زیادہ زندگی نہیں ملی ہے. وہاں جب یہ امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام متولد ہوتے ہیں تو پھر وہاں پر سب کو معلوم ہو جاتا ہے کہ امام کے بعد جسے امامت ملنی ہے وہ ہستی یہ ہے. وہاں امام کی زندگی کو بھی خطرہ تھا, امام کے حاسدین, امام کے دشمن جو امامت کا خاتمہ کرنے کی ہمیشہ درپے رہتے تھے, وہاں انہوں نے جب امام چھوٹی عمر میں تھے, امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام ابھی بچپنے میں تھے, وہاں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کیا اس خیال سے کہ اب یہ امامت کا سلسلہ آگے نہیں چل سکے گا اور یہ بچہ امامت کو نہیں سنبھال سکے گا. لیکن خدا کا کرنا کیا ہوا کہ یہ بچہ جس کا 8 سال کا سن ہے, صرف 8 ایئرز اولڈ ایج میں, اس نے نہ فقط اپنی امامت کو سنبھالا, اپنی امامت کو مقتدرانہ انجام دیا, بلکہ اس نے تمام امامت کو 12 ائمہ کی امامت کو اس ایک امام نے ثابت کیا. عرض کروں گا میں کیسے, اور اس کو یہ سمجھنے کی باتیں ہیں, یہ سمجھنے اور سننے سے تعلق رکھتی ہیں, اور ان باتوں کو پہنچانا چاہیے. عظیم معجزات ہیں جس کے ہم حامل ہیں, ہمیں یہ معجزات عطا ہوئے ہیں, ان معجزات کو ہم نے دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے. لیکن اگر ہم اور ہمارا جوان ہی ان باتوں سے غافل ہو, ان یہ معجزات اس تک نہ پہنچے ہوں, تو پھر بہت مشکل صورت بن جاتی ہے. جب امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام, امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوتی ہے امام ہشتم کے گھر میں, اور پھر لوگ پوچھتے ہیں, اصحاب پوچھتے ہیں, دوست دشمن سب پوچھتے ہیں کہ آپ کے بعد یہی امام ہوگا؟ تو امام نے فرمایا جی میرے بعد امام جواد ہی امام ہوں گے اور امامت کو سنبھالیں گے. تو پھر جب لوگوں نے پوچھا, اس پر جواباً امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ھذا المولود الذی لم یولد فی الاسلام مثلہ,
इस जैसा मौलूद इस्लाम में कोई और पैदा नहीं हुआ। अअज़्ज़म बरकतन अला शियातिना मिन, इससे ज्यादा बाबरकत वजूद हमारे शियों को अता नहीं हुआ है। अल्लाह अकबर। इमाम जवाद से बढ़कर कोई बाबरकत वजूद शियों को अता नहीं हुआ है। शियायान हैदर कर्रार को अता होने वाली सबसे बड़ी इज्जत, सबसे बड़ी बरकत इमाम जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। अब इसको समझना, इसको तहलील करना, इसको बयान करना उलमा की जिम्मेदारी है, और उलमा मुश्किल में है। इसलिए मुश्किल में है कि जिस घराने में अली इब्न अबी तालिब जैसा मौलूद हो, जिस घराने में बाकी 11 अइम्मा हो, उन तमाम अइम्मा में से सबसे बाबरकत एक मौलूद को करार देना, आम इंसानों में किसी को बाबरकत करार देना अलग था, लेकिन खानदान इस्मत और तहारत में एक हस्ती हो, एक बच्चा हो, उसे अअज़्ज़म बरकतन अला शियातिना मिन, इससे बढ़कर बाबरकत कोई मौलूद हुआ ही नहीं है, होगा भी नहीं। तो ये कैसे इमाम जवाद अलैहिस्सलाम, जिनका सिर्फ 25 साल की जिंदगी है, और इस 25 साल में से भी अक्सर मुश्किल हालात में, जिंदान में और पाबंदियों में आपकी जिंदगी बसर हुई है, ये कैसे आज़म बरकतन हो गए। सबसे बड़ी शरफ, सबसे बड़ी इज्जत और सबसे ज्यादा बरकत जिस मौलूद से मिले उम्मत को, ये कैसे और क्यों कर हुआ, इस पर फिर मुख्तलिफ उलमा ने मुख्तलिफ बयान किया है। कुछ ये कहते हैं इसलिए कि आपके दौर में, क्योंकि जब आप इमामत पर पहुंचे हैं तो मामून का दौर था, मामून ने इमाम रजा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वली अहद बनाया था, अगर से उसने खुद जहर दिया, शहीद किया, लेकिन जाहिर ये था कि वो आपको अहमियत देता था, आपको वली अहदी देता था, आपका मुअतक़िद था और आपके इमामत का कायल था, लेकिन दर पर्दा वो खुद कातिल है इमाम का। यहाँ मामून ने क्या किया, मामून ने अपने दौर में फदक वापस किया अहले बैत को, और ये जो फदक का वापस करना है ये इमाम की बरकत से है। क्यों? इसलिए कि जब मामून को पता चला कि दावा था जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का, और ये मुकदमा बार बार पेश होता रहा है, और सब लोग अपने किस्मत का फैसला इसी मुकदमे से कर रहे हैं, यानी लोग इसका बयान है कि आया मैं सईद हूं या शकी हूं, मैं जन्नती हूं या जहन्नमी हूं, मैं तय्यबुल विलादा रखता हूं या मैं किसी नजासत की पैदावार हूं। ये यही दुनिया में ही जनाब सैयदा के इस केस में लोगों की हकीकतें सामने आती रही हैं, आजकल भी ये सिलसिला जारी है। वहां उससे पूछा क्या हुआ था, क्यों जनाब ज़हरा ने, फातिमा तो ज़हरा ने बज़अतुर रसूल ने एक बात का मुतालिबा किया, तो क्यों नहीं दिया गया उनको? तो लोगों ने, जो उस वक्त के उलमा मौजूद थे, उन्होंने कहा जी मुतालिबा तो हुआ था। बाद में लोगों ने मना किया कि नहीं, मुतालिबा ही नहीं हुआ था। अब ये बात, इस गुस्ताखी के बाद ये बात तो इस्टेब्लिश हो गई कि मुतालिबा हुआ था। तारीख में जा बजा हर तरफ रिवायात की किताबों में, अकायद की किताबों में, अहादीस की किताबों में, तारीख की किताबों में, हर जगह एक मुसल्लमा हकीकत है कि जनाब ज़हरा ने तलब किया था। जब जनाब ज़हरा ने तलब किया था, मामून है पूछने वाला, अब्बासी खलीफा है, जिन पर आप लोग अपनी जाने नसार करते हैं और अपने नाम हारून और मामून के नामों पर रखते हैं, और आपके लिए वो आइडियल हैं, वो पूछ रहा है कि आया मुतालबा किया था? जी बिल्कुल मुतालबा किया था। क्यों मुतालबा किया आपने? कहा इसलिए मुतालबा किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में खुद जिनाबे फातिमा ज़हरा को फदक अता करके गए थे। अच्छा, फदक अदा कर गए थे, फिर उनके पास कोई गवाह नहीं था? मामून ने पूछा। उलमा ने कहा गवाह थे, गवाह पेश हुए। कौन था गवाह? अली इब्न अबी तालिब। अली जैसा गवाह आया और कबूल नहीं हुआ? कहा हाँ, कबूल नहीं किया गया, इसलिए कहा कि ये तो आपका शोहर है। फिर कोई और गवाह ना था? कहा थे हसनैन आए, जन्नत के सरदार गवाही देने आए, उनकी गवाही क्यों कबूल नहीं हुई? कहा इसलिए कहा कि वो तो बेटे हैं आपके। और कोई गवाह नहीं था? कहा और भी गवाह थे, उम्मे ऐमन गवाही देने के लिए आई।
उनकी गवाही क्यों कबूल ना हुई? कहा वो गैर अरब थी और गैर अरब की गवाही उस वक्त कबूल नहीं की गई कि गवाही सिर्फ अरब की कबूल की जाती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यहाँ मामून कहता है कि मैं इस फदक को वापस करता हूँ, और ये फदक जो कि उमर इब्न अब्दुल अजीज ने वापस किया। आपके यहाँ वो उमर सानी है और आप बहुत तकरीम करते हैं, उनके कारनामे हैं, बहुत से कारनामे हैं, यानी बहुत सी वो गलतियां, वो सारी गलतियां जो खुलाफा करते आए थे, उन गलतियों की इस्लाह की कोशिश उमर इब्न अब्दुल अजीज ने की, अगरचे इस्लाह ना हो सकी क्योंकि उनको भी 2 साल से ज्यादा का वक्त न मिला, और जो 100 साल से चीज बिगड़ी हुई हो वो 2 साल में ठीक नहीं होती है। लेकिन एक सही होने के समय चल पड़ा। लेकिन उसके बाद जब मंसूर और हारून रशीद जैसे मलऊन खुलफा आए, उन्होंने फदक को फिर सल्ब किया, फिर वापस लिया, खुद रखा, खुद कब्जा किया। उसके बाद मामून आता है, मामून इसको देता है। लेकिन इस बात को हम नहीं कह सकते, ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है जिसकी वजह से हम कहें कि शियों पर, और शियों से मुराद फिर कयामत तक के शिये हैं, उस वक्त के शिया नहीं है कि जिसकी वजह से आप आजम बरका मिनल कुल हो जाएं। तमाम से ज्यादा, सबसे ज्यादा बरकत इमाम जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हो जाए। फिर क्या वजह है? अगर पदक नहीं है तो यहाँ पर हम एक बात अगर पहुंचा सकें आप तक, और आप इस बात को समझ सकें, फिर आगे मुंतकिल कर सकें। हम इमाम किसे मानते हैं? हम इमाम उसे मानते हैं जो मंसूब मिनल्लाह हो। 3 खुसूसियतें होना उसमें जरूरी है। एक यह है कि वो मंसूब मिनल्लाह होना चाहिए, डिजिग्नेटेड बाय गॉड, अल्लाह ने उसे नस्ब किया हो। अल्लाह अगर इमामत दे तो इमाम होता है, अगर अल्लाह की तरफ से मंसूब ना हो तो इमामत नहीं होता। इसलिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा न किसी से मदद मांग सकते हो, न किसी से हिदायत ले सकते हो, न किसी को हक हुक्मरानी दे सकते हो। अल्लाह, जब तमाम चीजें अल्लाह के पास हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह है, तो हक हुक्मरानी, मुसलमानों पर, इंसानों पर हुक्मरानी, खलीफतुल्लाह का तायीन अल्लाह ना करे, खलीफा का तायीन अल्लाह ना करे, तुम खुद से कर लो। ये कैसे हो सकता है? अल्लाह ही तायीन कर सकता है। और फिर ये जो कहते हैं कि ये एक खानदान में खानदानी लिहाज से इमामत को, खिलाफत को समझते हैं शिया, नहीं, हम खानदानी लिहाज से नहीं समझते। खानदान का ताल्लुक यहाँ नहीं है, यहाँ अल्लाह के तायीन का ताल्लुक है। और अल्लाह जिस भी खानदान में तायीन करे, और अल्लाह की सुन्नत, अल्लाह की सीरत हमेशा यही रही है कि उसने अंबिया के खानदान में ही औसिया को पैदा किया है, अंबिया के खानदान में ही अंबिया को पैदा किया है। बस पहली जो बात है वो ये है कि मंसूब मिनल्लाह होना चाहिए, और अगर वो मंसूब मिनल्लाह हो, अगर वो मंसूब मिनल्लाह हो तो फिर वो इमाम होगा, पहली खुसूसियत। और दूसरी खुसूसियत ये है कि उसे मासूम होना चाहिए। अगर कोई भी शख्स एक लम्हे के लिए भी गुनाह करे तो फिर वो कभी भी इमाम नहीं हो सकता है। इसके इस्तेदलाल की तरफ मैं नहीं जाता, और ये इस्तेदलाल हमारे यहाँ काफी बयान होता रहता है, इसलिए मैं इस इस्तेदलाल की तरफ नहीं जाऊंगा कि हमारे यहाँ इमाम का मासूम होना शर्त है, और जो मासूम नहीं है उसको उस ज़ुर्रियत तक भी इमामत नहीं पहुंचती है। जिसने एक लम्हे के लिए भी गुनाह किया हो, जिसने एक लम्हे के लिए भी शिर्क किया हो, जिसकी जिंदगी में गलतियां पाई जाए, खता पाई जाए, वो इमाम नहीं हो सकता है। ये हमारा अकीदा है, ये हमारा ईमान है। और जो तीसरी चीज है वो इल्म है। इमाम वो होता है जो जिसके पास इल्म खुदाई होता है, इल्म लदुन्नी होता है। वो किसी के पास दुनिया की किताबें पढ़कर उसने इल्म हासिल नहीं किया होता है, उसने जो इल्म हासिल किया होता है वो खुदा की देन होती है। खुदा ने जो इल्म मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया, वो इल्म महफूज हुआ। उस इल्म को सीने अली में, किताब अली में, मुसहब फातिमा में महफूज किया गया। वो इल्म किताब खुदा कुरान में महफूज हुआ। कुरान भी बैन अद्दफ़तैन खुद रिसालत माब के दौर में महफूज हुआ। अली इब्न अबी तालिब ने उसे मुदव्वन किया,
اور یہ علم پھر سینہ بے سینہ امانتاً اور بے انتظام الہی خدا کس طرح منتقل کرتا ہے اس کا ہمیں علم نہیں ہے. اس علم کو جو علم لدنی ہے اس کا حامل امام ہو سکتا ہے، کوئی عام آدمی منصب امامت پر نہیں فائز ہو سکتا ہے. یہ تین چیزیں اگر میں دوبارہ اختصار سے آپ کی خدمت میں پیش کروں. پہلی چیز یہ ہے کہ امام منصوب من اللہ ہونا چاہیے، دوسرا امام کو معصوم ہونا چاہیے، تیسرا امام کے پاس علم ہونا چاہیے، سب امام کے محتاج ہوں، امام کسی کا محتاج نہ ہو. علی ابن ابی طالب کی بھی امامت پر یہی دلیل کافی ہے کہ ساری زندگی 60 سالہ زندگی میں اصحاب کے ساتھ رہے، بہت لوگوں کے ساتھ رہے جنہوں نے رسالت مآب سے علم حاصل کیا تھا، لیکن ایک آن کے لیے بھی علی کسی کا محتاج نہ ہوا، اور سب کے سب جو بھی اصحاب ہوں سب علی کے محتاج ہوئے، اور علی کے بغیر انہیں اقرار کرنا پڑا کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. صرف ہلاکت سے بچانے والا علی ابن ابی طالب ہے، یعنی امام ہے جو منصوب من اللہ ہے، عصمت کا حامل ہے اور علم رکھتا ہے. یہ تین مقدمے تھے امامت کے. یہ بابرکت مولود اس نے اس بات کو اس خوبصورتی سے ثابت کیا کہ باقی کسی بھی امام میں یہ تین باتیں اس طرح ثابت نہیں ہو سکتی تھی کہ یہ منصوب من اللہ ہے، یہ معصوم ہے اور یہ علم لدنی رکھتا ہے. اس لیے کہ جب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب امامت پر پہنچے تو آپ کی عمر 32 سال کی تھی. 32 سال میں علم کو کہیں سے بھی حاصل کیا جا سکتا تھا. لوگوں کے مطابق میں کہہ رہا ہوں، لوگ کہیں اچھا اگر علی کے پاس بہت علم ہے تو انہوں نے 32 سال کام کیا ہے، پڑھائی کی ہے، علم حاصل کیا، اس لیے یہ عالم ہے. امام رضا اگر عالم تھے تمام سوالوں کو جواب دے سکتے تھے، وہ بھی تقریباً 35 سال میں امامت پر فائز ہوئے ہیں. اس وقت تک علم حاصل کیا تھا انہوں نے، ان کے پاس کہیں سے یہ علم پہنچ گیا ہے. لیکن یہ وہ امام ہے جو 8 سال کے سن میں مرتبہ امامت پر فائز ہو رہا ہے، اور مرتبہ امامت پر فائز ہونے کے بعد جو عصمت بھی ہے اور پھر علم بھی ایسا رکھتا ہے کہ پھر کسی کو بھی اس مسئلے میں شک کی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے. حتیٰ میں یہ بات تاریخ میں بھی ہے، حقیقت بھی ہے کہ امام کی امامت میں صرف دشمنوں نے شک نہیں کیا، اپنوں نے بھی شک کیا کہ یہ 6 سال کا 8 سال کا بچہ کیسے امام ہو سکتا ہے. اور اسی لیے جب امامت ظاہر ہوئی تو امام کی امامت کا جب اعلان ہوا تو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، اور امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے انتہائی اہم اور فقیہ جو صحابی تھے یونس بن عبد الرحمن، اس نے پھر ریان بن سلط سے کہا کہ ٹھیک ہے امام تو ہو گئے، امام جواد امام محمد تقی امام ہو گئے، لیکن ابھی بچے ہیں، ان کے بڑے ہونے تک امور امامت کے لیے ہم کیا کریں. یہ سوال انہوں نے اٹھایا. امام کے صحابی نے، یعنی امام کے قریبی اطراف میں بھی یہ سوال اٹھا کہ یہ تو بچہ ہے، امامت کو ہم چلے مان بھی لیں لیکن امور امامت کو کیسے چلایا جائے، اس کے لیے ہمیں کچھ سوچنا پڑے گا. یہاں پھر ریان بن سلط نے کہا کہ تم ایمان تمہارا کامل نہیں ہے، تم نہیں سمجھے ہو. اگر امام ہے تو پھر امور امامت کو بھی چلا سکتا ہے. اگر منصوب من اللہ ہے تو ایک دن کا بچہ ہو وہ بھی اس امامت کو چلا سکتا ہے، لیکن اگر منصوب من اللہ نہ ہو تو 100 سال کا بوڑھا ہو وہ بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس کے بس میں نہیں ہے کہ وہ ہدایت کرے، اس نظام کو بیان کرے، تقرب اللہ کی منزل پر ساری انسانیت کو گامزن کر سکے، جسے خود اللہ اور تقرب اور ان منازل کا علم ہی نہ ہو، بلکہ جتنی عمر زیادہ جہالت میں بڑھتی جاتی ہے اتنا ہی وہ حق سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اور فیوزات الہی سے بیگانہ ہوتا چلا جاتا ہے. وہ کیا کسی کے امامت کرے گا جس کو اپنی خطا اور اپنی صحت کا ہی علم نہ ہو، جس پر شیطان غالب ہو سکتا ہو. تو یہ بات مت کرو. اس کے بعد جب یہ حج پر گئے، حج کے بعد امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام، امام کی شہادت کے بعد امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ پورا ڈیلیگیشن جاتا ہے. اور جب وہاں جاتا ہے تو وہاں پر آپ گئے ہیں امام جواد سے ملنے کے لیے، پورا ڈیلیگیشن اصحاب امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا
वहां पहुंचते हैं तो वहां अब्दुल्ला बिन मूसा यानी इमाम कादिम अलैहिस्सलाम का बेटा और इमाम रजा अलैहिस्सलाम का भाई और इनके चचा वहां मसनद पर बैठे हुए थे। और जब ये गए तो उन्होंने कहा कि हाँ ये है फर्जंद रसूल और ये अब आपकी इमामत और उमूर को आप ये चलाएंगे। जब उनका ये तारुफ हुआ तो तरीका क्या था असहाब का जानने के लिए कि ये इमाम है या इमाम नहीं है? तरीका ये था कि उनसे सवाल किए जाए, उनके इल्म का अंदाजा लगाया जाए। असहाब ने सवाल करना शुरू किए। अब्दुल्लाह इब्न मूसा, हमने पहले अर्ज किया कि हम सिर्फ खानदान की वजह से नहीं चाहते, बेटे होने के ऊपर नहीं चाहते कि ये क्योंकि बेटा है इसलिए ये मनसब इमामत का हकदार है। नहीं नहीं नहीं, ये इमाम काजिम का बेटा था, इमाम रजा का भाई था, लेकिन मनसब इमामत अल्लाह ने इसे अता नहीं की थी, इसलिए इसके पास इल्म भी नहीं था। असहाब ने जब सवाल किया, ये उन सवालात का जवाब नहीं दे सका। जब ये सवालात का जवाब नहीं दे सका और लोग मायूस हुए तो दरवाजा खुलता है और एक बच्चा यानी इमाम जवाद अलैहिस्सलाम 8 साल के सिन में तशरीफ लाते हैं और तमाम सवालात का जवाब दे देते हैं। और जब तमाम सवालात का जवाब देते हैं तो ये मुतमईन हो जाते हैं कि ये इमाम है। इमाम का सिन का कोई मिलाक नहीं, क्योंकि इमाम ने इस जिंदगी में कुछ हासिल नहीं किया होता, उसको अल्लाह अता करता है। और अल्लाह जब अता करता है तो एक बच्चा गहवारे में बोल उठता है कि मैं नबी हूं। हजरत ईसा पे सबका ईमान है कि कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं है तो ये कह सके कि वो एक दिन का बच्चा कैसे बोल सकता है, वो कैसे कह सकता है मैं नबी हूं। उसको कहां से पता चला? उसको खुदा नबी बनाता है। नबी मंसूब मिन अल्लाह होता है, हमारे तजुर्बात से हासिल होने वाली चीज नहीं है कि कहीं ये बच्चा है, इसने अभी जिंदगी नहीं गुजारी, इसके अभी तजुर्बात नहीं है, ये अभी लीडरशिप इसमें नहीं आई है। बस इमाम जब असहाब ने इमाम से ये सवालात किए और वो जो करीबी तरीन लोग थे वो भी शक में होने की वजह से वो भी उस तरह आजमा रहे थे। और जब आजमा रहे थे और जब सवालों का जवाब आ रहा था इमाम रजा से, जब वो 40 साल के हों, जो जवाब आ रहा हो उस जवाब से ईमान की जो कैफियत हासिल हो सकती है वो और है। और एक 8 साल के सिन का बच्चा हो और वो तमाम सवालों का जवाब दे रहे हो और फुक़हा वहां मौजूद हो जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी इल्म के में गुजारी हो, वहां जो जवाब आता है उसकी बात और है। इमाम की शुजाअत और इमाम की जहानत और इमाम के इल्म, वहां फिर ये हर रोज के ऐसे हादिसात थे, ऐसे मौजज़ात थे, ऐसी करामतें थी जिसकी वजह से ये बात आया हो रही थी। एक वक्त मामून शिकार पे जा रहा था, कुछ बच्चे उस जादा रास्ते के किनारे पर मौजूद थे। मामून और शाही सवारी को उस दबदबे को आते देख के बच्चे फरार हो गए। एक बच्चा वहां रुक गया। मामून ने आके पूछा कि सब भाग गए, तू क्यों नहीं भागा? तो उसने कहा कि एक तो तुम्हारे गुजरने के लिए बहुत रास्ता था, तुम गुजर सकते थे, मेरे हटने की जरूरत नहीं थी। दूसरा ये था कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया था जिसकी वजह से मैं उसके खौफ की वजह से यहाँ से भागूं। तो उसने कहा कि तुम बहुत मजबूत और बहुत ज़हीन और बहुत कवी फर्द मालूम होते हो, तुम हो कौन? कहा मैं मोहम्मद इब्न अली इब्न मूसा इब्न जाफर इब्न मोहम्मद इब्न अली इब्न हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब हूँ। अल्लाहु अकबर। सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम। तो उसके बाद फिर वापस आता है। मैं आप क्योंकि इन दास्तान इन हिकायात इन वाक़यात से आशना है, उसको मैं इख्तिसार की खातिर हज़्फ करता हूँ। और इसी पर भी फिर ऐसा वाक़या पेश आता है कि मामून हैरान और परेशान रह जाता है और इस इल्म को जब वो भांप लेता है तो वहीं वो ऐलान करता है कि ये इस बच्चे के साथ मेरी बेटी की शादी होगी। और शाही ऐलान जब हो जाता है कि मोहम्मद जवाद के साथ शादी होगी इस खलीफा के बेटे की, और बनी अब्बास में फिर ये मुश्किल फैल जाती है। जब मालूम है कि अगर इसकी बेटी जिस घर में जाएगी वहां फिर कुव्वत और इख्तिदार भी मुंतकिल हो सकता है। वहां बनी अब्बास के उलमा ने फिर ये मुश्किलात उठाना शुरू की और ये बात करना शुरू की कि ये बात मुनासिब नहीं है, एक बच्चे के साथ आप अपनी
बेटी का रिश्ता करें, उसका ऐलान करें, उसको इस तरह एक छोटे से वाक़े को आपको वहाँ जब पता चला इसके पास इल्म है, इसे इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ फिर सब ने मशवरा किया बनी अब्बास ने कि हम यहया इब्न अक्सम को लेके जाएं मामून के पास, और यहया इब्न अक्सम को लेके वो मामून के पास आते हैं और वो फिर अपना मुकदमा पेश करता है और कहता है कि ये फैसला सही नहीं है और इस बच्चे के पास इल्म नहीं है। वहां फिर मामून कहता है चलो आजमा लो, तुम आजमा लो, तुम खुद आ जाओ और बगदाद के तमाम उलमा को लेकर आओ, हम दरबार लगाते हैं, तुम आजमाओ, अगर ये आलिम साबित न हुआ, इसका इल्म तुम्हारे इल्म से बेहतर न हुआ, तो फिर तुम्हारी बात हम मानेंगे। यहया बिन अक्सम 900 उलमाए बगदाद को जमा करता है और 900 उलमाए बगदाद बैठकर एक मुश्किल तरीन सवाल तर्क करते हैं कि हम एक सवाल करेंगे जिसका ये जवाब नहीं दे सकेगा तो साबित हो जाएगा कि ये बच्चा आलिम नहीं है, इसका इल्म खुदाई नहीं है। यहया ने पूछा कि मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए कि अगर एक शख्स जो एहराम में है, हालत एहराम में एक हैवान को शिकार करता है, तो उस हैवान को शिकार करने का इसे क्या कफारा देना होगा, इसे क्या करना होगा, ये मेरा सवाल है। इमाम ने इस सवाल के जवाब में फौरन फरमाया कि ये जो तू कह रहा है कि एक शख्स है वो हालत एहराम में है, वो शिकार करता है, उसका क्या कफारा होगा, सवाल ये है। इस सवाल में फिर इमाम ने जो जवानिब खोले सवाल के कि ये सिर्फ तुम्हारा सवाल है, सवाल नाकिस है, इस सवाल को तो कामिल करो। अगर तू आलिम है और सारे उलमा मिल बैठे हैं तो सवाल तो सही होना चाहिए, तुम्हारा सवाल ही नाकिस है, तुम्हारा सवाल इस काबिल ही नहीं है कि किसी आलिम से पूछा जा सके। अल्लाह अकबर, एक बच्चा है, वो उस तमाम उलमा के सामने एक बच्चे को बिठा दिया जाए और उस शाही दबदबे में, उस रोक में एक सवाल किया गया है, बड़े से बड़े लोगों का उस सवाल का जवाब आता भी हो तो वो जवाब ना दे सके। ये बच्चा है और बच्चा कह रहा है तुम्हारा सवाल ही सही नहीं है, तुम इस काबिल नहीं हो कि सवाल कर सको, तुम पहले अपने अंदर ये काबिलियत लेकर आओ कि तुम सवाल कर सको, उसके बाद मेरे मुकाबिल में आओ, मुझे आजमाने के लिए आओ। तुम कहाँ हो और ये जो खानदान है इस्मत का फर्द है, ये कहाँ है। लोगों के लिए बहुत ताज्जुब थी कि ये क्या एक सादा सा तो सवाल है और हालत एहराम में सेद किया है, शिकार किया है, जिसने हालत एहराम में शिकार किया उसका कफारा क्या है, इसमें सवाल में गलती क्या है। तो इमाम ने फरमाया कि ये जो तुमने कहा ये हालत एहराम में सेद किया है, अब सवाल में खोलता हूँ और सही सवाल तब होगा जब इसके सारे जवानिब मुशख्खस होंगे कि ये हालत एहराम में है, ये फर्द मुहरिम इसने हरम के अंदर शिकार किया है या हरम के बाहर शिकार किया है। ये शख्स अहकाम को जानता था, आलिम था या जाहिल था। इसने जो मारा है शिकार को वो जानबूझकर मारा है या गलती से मारा है। ये जो शिकार करने वाला मुहरिम है ये आजाद है या गुलाम है। इसने जो मारा है ये बालिग है या नाबालिग है। इसने जिसका शिकार किया है वो परिंदा है या जानवर है। अगर वो जानवर है वो छोटा है या बड़ा है। इसने ये जो शिकार किया ये पहला शिकार है या ये मुसलसल शिकार कर रहा है। इसने ये शिकार किया ये रात में किया है या दिन में किया है। ये जो तुमने कहा हालत एहराम में, ये हालत एहराम उम्रा में है या हालत एहराम हज में है। अल्लाहु अकबर। यहाँ यहया बिन अक्सम का चेहरा उतर गया, परेशान रह गया, इन फुरूआत में से किसी एक फर्क को मुशख्खस भी ना कर सका और तमाम महफिल पे ये बात आया हो गई कि इमाम का इल्म ऐसा है, एक बच्चा होने के बावजूद ऐसा इल्म रखते हैं जिसके मुकाबले में कोई भी नहीं आ सकता। उसके बाद इमाम ने फरमाया कि चलो मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ, तुम मेरे सवाल का जवाब दो। कहा क्या सवाल है? कहा मेरा सवाल यह है, एक खातून है, एक औरत है, वो सुबह अव्वल सुबह एक शख्स है, उस शख्स पर हराम थी। सुबह जब सुबह तुलू होती है, सूरज तुलू होता है तो ये खातून उस पर हलाल हो जाती है। जोहर के वक्त ये खातून उसके लिए हराम हो जाती है
غروب آفتاب پر یہ پھر حلال ہو جاتی ہے، عشاء کے وقت یہ پھر حرام ہو جاتی ہے، شب کو پھر یہ حرام ہو جاتی ہے، طلوع آفتاب پر یہ پھر حلال ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، ایک خاتون ایک مرد، اتنا واقعات ہیں کہ صبح شروع ہوتے ہوئے وہ اس پر حرام ہے، سورج طلوع ہونے پر حلال ہو جاتی ہے، اور ظہر ہونے پر حرام ہو جاتی ہے، عشاء ہونے پر پھر حرام ہو جاتی ہے۔ وہ اور تمام علماء اس کا جواب نہیں دے سکے گا، ہمیں تو ایسی کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ یہ کیسے ہوا۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو خاتون ہے یہ کنیز ہے، ایک شخص ہے، اس نے صبح صبح ایک کنیز کو دیکھا جو کسی اور کی ملکیت ہے، اس نے اس کنیز کو خرید لیا، جب وہ کسی اور کی ملکیت ہے تو یہ اس پر حرام ہے، اب جب اس نے خرید لیا تو اس پر حلال ہو گئی۔ اس شخص نے اس کنیز کو ظہر کے وقت آزاد کر دیا، جب اسے آزاد کر دیا تو اس پہ حرام ہو گئی۔ عصر کے وقت اس نے اسی کنیز سے شادی کر لی تو یہ دوبارہ اس پر حلال ہو گئی۔ مغرب کے وقت اس نے زہار کر دیا، زہار کیا ہے؟ پھر کسی اور وقت ہے، زہار کی وجہ سے حرام ہو جاتی ہے۔ زہار کے بعد اس نے پھر کفارہ زہار ادا کر دیا، یہ حلال ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے اسے طلاق دے دی، یہ حرام ہو گئی۔ صبح جب ہوئی اس نے رجوع کر لیا، یہ دوبارہ حلال ہو گئی۔ اور اس محفل میں تمام لوگ حیرت زدہ رہ گئے، اور لوگوں کے لیے یہ بات عیاں ہو گئی کہ یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے، اس کے پاس جو علم ہے یہ عام علم نہیں ہے بلکہ یہ علم خدائی ہے۔ یحییٰ بن اقسم پھر ہار ماننے والا نہیں تھا، اور آپ کو پتا ہے جب لوگوں سے غلطی ہو جاتی ہے اور اس کا ادراک ہو بھی جائے پھر بھی پافشاری کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور پھر اس نے سوال کا رخ موڑا اور لوگوں کے احساسات کی طرف اس کو کھیلنے کی کوشش کی اور امام کو بھی مشکل میں ڈالنے کی کوشش کی، اور اس نے کہا اچھا یہ اپنا رسول اللہ آپ یہ بتائیں، ایک حدیث میں بیان کرتا ہوں، اس حدیث کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کہا پوچھو۔ کہا کہ میں نے یہ حدیث سنی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جبرائیل نازل ہوا اور کہا کہ میں خدا کا سلام آپ پر بھیج رہا ہوں، اور میں ابو بکر کو بہت زیادہ چاہتا ہوں اور اس سے میں راضی ہوں۔ ابو بکر سے ذرا پوچھ کر بتاؤ کہ آیا وہ مجھ سے راضی ہے یا راضی نہیں ہے۔ یہ مقام اور منزلت ہے حضرت ابو بکر کی، آپ کیا فرماتے ہیں؟ وہ امام کو مشکل میں ڈالنا چاہتا تھا، اور اس وقت کے معاشرے میں جہاں خلفاء کی تعظیم اور عظمت کو اس طرح مسلم لیا جاتا تھا اور ان کے خلاف نہیں بولا جا سکتا تھا، یا انکار کریں تو بھی مشکل ہوگی، اقرار کریں تو بھی مشکل، اقرار نہیں کر سکتے کیونکہ حقیقت نہیں ہے، انکار کریں گے تو پھر پروپیگنڈ۔ وہاں امام نے ارشاد فرمایا کہ صحیح ہے، یہ حدیث تم نے جو نقل کی ہے تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری حجۃ الوداع میں ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد مجھ پر بہت زیادہ جھوٹ باندھا جائے گا، تم ہوشیار رہو۔ اور اس بات کی وارننگ رسول خدا دے گئے تھے یا نہیں دے گئے تھے؟ ہاں یہ تو یقیناً ہوا تھا، حجۃ الوداع میں یہ بات کہی گئی تھی اور بتائی گئی تھی کہ میرے بعد لوگ بہت زیادہ جھوٹ باندھیں گے اور یہ ہوگا۔ اچھا یہ ہو گیا، اب یہ حدیث جھوٹی ہے یا سچی ہے، یہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے، اس کا تعین کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے بھی رسالت مآب فارمولہ دے گئے، کہا میری جب حدیث آئے اس کو قرآن کے ساتھ موازنہ کرو، قرآن پر عرضہ کرو، اگر قرآن کے مطابق ہو تو اسے مان لینا، اگر قرآن کے مخالف ہو تو اسے دیوار پر دے مارنا۔ وہ میں نے نہیں کہی ہے، وہ میری حدیث نہیں ہے، وہ مجھ سے جھوٹ میری طرف باندھا گیا۔ کہا یہ بات بھی صحیح ہے، کہا پھر قرآن پڑھو اور قرآن کی تلاوت کے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ اکبر۔ علماء ہیں اور تمام علماء وہاں دنگ ہیں، حیران ہیں کہ اس آیت کو پیش کر کے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ جو آپ نے حدیث پیش کی ہے فضیلت خلیفہ اول کے لیے وہ جھوٹی حدیث۔ کہا اس آیت میں قرآن نے کیا ارشاد فرمایا؟ لقد خلقنا الانسان، انسان کو ہم نے خلق کیا ہے، وَنَعْلَمُ،
اور ہم علم رکھتے ہیں ان وسوسوں کا بھی ہم علم رکھتے ہیں جو اس کے نفس میں بیدار ہوتی ہیں، ابھی وہ قلب میں نہیں پہنچی ہوتی، ابھی وہ مغز میں نہیں پہنچی ہوئی ہوتی، ابھی وہ ارادے میں تبدیل نہیں ہوئی ہوتی، ابھی وہ خواہشات میں تبدیل نہیں ہوئی ہوتی۔ ان وسوسوں کا، ان خیال کا ہمیں علم ہوتا ہے، اور ہم انسان کی شہرگ حیات سے زیادہ اس کے قریب ہیں۔ وہ اللہ جو تمام وسوسوں کا علم رکھتا ہے، تمام دلوں کا حال جانتا ہے، اس خدا کو علم نہیں تھا، جبرائیل نازل کیا اور ابو بکر سے پوچھ رہے ہیں کہ تو خدا سے راضی ہے یا راضی نہیں ہے۔ یہ حدیث جھوٹی حدیث ہے، یہ قرآن کے خلاف حدیث ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علم امامت کو ثابت کرنے کے لیے جیسے ہم نے کہا کہ امامت جو ہے وہ تین وجہ سے ہوتی ہے۔ ایک منسوب من اللہ ہے، یہ بچہ اگر منسوب من اللہ نہ ہو تو اس کے پاس یہ بیان نہیں آ سکتا، یہ علم نہیں آ سکتا، یہ ذکاوت نہیں آ سکتی، یہ شجاعت نہیں آ سکتی۔ اور اس مولود نے نہ فقط اپنی امامت کو ثابت کیا بلکہ اپنے تمام اجداد اور اپنے تمام اولاد کی امامت کو ثابت کیا ہے کہ اس سلسلے امامت میں جو آ رہا ہے وہ ان کی حقانیت پر میں دلیل ہوں کہ میں ایک بچہ 8 سال کا سن، اور پھر اس کے بعد یہ تمام جو واقعات ہوئے ہیں وہ کیونکہ 25 سال کے سن میں آپ کی شہادت ہو جاتی ہے، یہ تمام واقعات کبھی آپ 10 سال کے ہوں گے، کئی 12 سال کے ہوں گے، کئی 15 سال کے ہوں گے، اور وہ خوبصورت احادیث کے وقت ابھی نہیں رہا۔ میں چاہ تو یہ رہا تھا کہ ان احادیث کو آپ کے سامنے پیش کروں، ابھی ایک آدھ حدیث پھر بھی میں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ اسباب تیمم اور امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام ٹین ایج میں ٹین ایجرز کو پھر دوبارہ مخاطب کر رہا ہوں، یہ باتیں ایک ٹین ایجر کر رہا ہے اور آپ سے کر رہا ہے، اور آپ ان باتوں کو سمجھیے، آپ سمجھ سکتے ہیں، آپ کے دلوں میں یہ بات اتر سکتی ہے، آپ کا دل زیادہ پاک اور زیادہ طاہر ہوتا ہے، آپ زیادہ سمجھ سکتے ہیں۔ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ تو بڑے سمجھ سکتے ہیں، امام کی باتیں ہم نہیں سمجھ سکتے، نہیں، امام نے اتنا خوبصورت بیان کیا ہے کہ وہ بچے بھی انہیں سمجھ سکتے ہیں، ٹین ایجرز انہیں سمجھ سکتے ہیں، اور اسی عمر میں، اسی ٹین ایج میں، جب آپ ابھی 18 میں ہی ہیں، 13 میں ہیں، جب ٹین ایج میں آپ ہیں، اسی میں آپ نے بننا ہے۔ یہ بننے کی، یہ شخصیت سازی کی، یہ اہل بیت کو پہچاننے کی یہی عمر ہے۔ اس کے بعد پھر عمر اور ہاتھ سے موقع نکل جائیں گے۔ امام ارشاد فرما رہے ہیں ثلاث یبلغن بالعبد رضوان اللہ، 3 چیزیں ہیں جو انسان کو، عبد کو رضوان اللہ تک پہنچا دیتی ہیں۔ اللہ اکبر، جو انسان کا الٹیمیٹ گول ہے اور جنت میں جانے کے بعد بھی جو نہائی، جو بالکل اعلیٰ ترین درجہ ہے، وہ ہے رضوان اللہ۔ اس رضوان اللہ تک پہنچنے کے لیے 3 چیزیں ہیں، کثرت الاستغفار، اللہ، کثرت الاستغفار، زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا، وخفض الجانب، اور نرم جوئی کرنا، مدارا کرنا، لوگوں کے ساتھ بن کے رکھنا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، وکثرت الصدقہ، اور زیادہ سے زیادہ صدقہ دینا۔ اللہ اکبر۔ امام کی نظر میں صدقہ، اور ان پینڈیمک کے ان حالات میں اتنا مشکل ہے لوگوں کے لیے، غریبوں کے لیے، مریضوں کے لیے، اس میں وہ آپ کے صدقات کے محتاج ہیں۔ آج اب جو عید آ رہی ہے اور ہر عید پہ ہم قربانی کرتے ہیں، قربانی ہمارے ہاں مستحب ہے، اور اس مستحب عمل کو انجام دینا چاہیے، لیکن اس مستحب عمل کو جب آپ انجام دیتے ہیں تو خود کھانے کے لیے نہیں، نمود و نمائش کے لیے نہیں، بلکہ غریبوں تک پہنچانے کے لیے۔ اور اصل میں قربانی، یہ قربانی جو ہم کرتے ہیں، بھیڑ کی قربانی کرتے ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ اس یاد میں جو حضرت ابراہیم کی قربانی تھی۔ حضرت ابراہیم نے کس چیز کو قربان کیا تھا؟ بھیڑ کو قربان کیا تھا؟ نہیں، حضرت ابراہیم نے اپنے اسماعیل کو قربان کیا تھا۔ ہمیں بھی حکم ہے کہ ہم اپنے اسماعیل کو قربان کریں، جس چیز کو ہم سب سے زیادہ چاہتے ہیں اسے راہ خدا میں قربان کر دیں۔ ہم یہ نمود و نمائش کی خواہش ہے، ہمارے بچے چاہتے تھے کہ بیڑ کو، بکری کو لے کر، بقرعید ہے
وہ گھومیں اور کھلائیں اور یہ ان کی خواہشات ہیں. ان خواہشات کی تکمیل کے لیے ہم مہنگے سے مہنگا بکرا خریدتے تھے. اس خواہش کو اس سال قربان، اس خواہش کو اس سال قربان کر دو اور قربانی کا گوشت مستحقین تک پہنچاؤ. اور اگر گوشت خریدنا ممکن نہیں ہے تو مستحقین کی جو بہترین مدد ہو سکتی ہے وہ مدد کرو. امام ارشاد فرما رہے ہیں ما عظمت نعمت اللہ علی عبد الا عظمت علیہ مؤونۃ الناس. اگر کسی کو اللہ کی طرف سے نعمتیں زیادہ ملتی ہیں، نعمات اس کے پاس زیادہ ہوتی ہیں، تو دو قسم سے ہیں. ایک یہ نعمتیں انعام ہے، اکرام ہے، اس کو نوازا جا رہا ہے، دیا جا رہا ہے تاکہ وہ تکامل پائے، تاکہ وہ آسانی سے عبادت کرے اور گامزن ہو صراط مستقیم پر، رضوان اللہ تک اس کی رسائی ہو، اس کے لیے یہ اسے عطا ہو رہی ہیں. اور ایک دفعہ استدراکن اسے عطا ہوتی ہے، اس کو ڈیل دینے کے لیے یہ چیزیں اسے عطا ہوتی ہیں. یہاں ارشاد فرما رہے ہیں امام، کون سے امام؟ امام جواد علیہ السلام 12 سال 13 سال کی عمر میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں آپ سے ما عظمت نعمت اللہ علی عبد الا عظمت علیہ مؤونۃ الناس. اگر اللہ زیادہ نعمت دیتا ہے تو ساتھ ساتھ اس کی طرف لوگوں کو بھی بھیجتا ہے. حوائج ناس، لوگوں کی ضرورتیں، لوگوں کی معونہ اس کے ہاتھوں پورا ہوتی ہیں. لوگ اس کے پاس زیادہ آئیں گے، اس سے زیادہ رجوع کریں گے، اس سے زیادہ مانگیں گے، اس سے زیادہ توقع رکھیں گے. فمن لم يتحمل تلك المؤونة، جو اگر کوئی یہ برداشت نہ کر سکے، اسے لوگوں کا آنا، لوگوں کا مانگنا، لوگوں کو دینا، لوگوں پہ خرچ کرنا اس سے برداشت نہ ہو، فقط عرض النعمت للزوال، وہ نعمت پھر اس سے زائل ہو جائے گی. اللہ اکبر. اتنی عظیم نعمتیں باتیں ہیں، اور مخصوصاً اس پینڈیمک میں میرا جی چاہ رہا ہے کہ یہ جو امام نے فرمایا نا، دینے کے لیے جو فرمایا ہے، اس کو میں زیادہ سے زیادہ بیان کروں اور زیادہ سے زیادہ اس کو وضاحت کروں، لیکن وقت نہیں رہا. امام ارشاد فرماتے ہیں، مختصراً میں اس حدیث کا بھی اختصار سے بیان کر دوں، کہ اگر تم کسی کی مدد کرتے ہو تو یہ توقع نہ رکھو کہ وہ تمہارا شکریہ ادا کرے، اس لیے کہ تم اس کے کسی کام نہیں آئے ہو، تم اپنے کام آئے ہو. یہ مال جو تو نے راہ خدا میں دیا ہے، یہ دیا نہیں ہے، اسے بچایا ہے اپنے لیے. تو نے صرف یہی مال بچایا ہے، باقی سارا مال تم نے دے دیا، باقی سارا مال چلا جائے، سارا مال ورثاء کو چلا جائے گا، سارا مال ادھر ادھر ہو جائے گا، سارا مال ختم ہو جائے گا. جس مال سے جو پلیجر تم نے لیا وہ پلیجر بھی ختم ہو جائے گا، وہ لمحات بھی ختم ہو جائیں گے، وہ جوانی بھی ختم ہو جائے گی، وہ یادیں بھی ختم ہو جائیں گی، سب کچھ ختم ہونے کے لیے. لیکن جو راہ خدا میں دیا ہے، وہ بچ گیا ہے، وہ تمہارا ہے، صرف وہی تمہارا ہے. بس جو تم نے کیا ہے وہ اپنے لیے کیا ہے. اپنے لیے کوئی کام کر کے کسی سے شکریہ کی توقع رکھنا، یہ بات صحیح نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بہت سی روایات ہیں، میں صرف اتنا عرض کر دوں، میں نے تقریباً سمیٹ دیا اپنی باتوں کو. ایک بات میں اور یہاں بتا جاؤں، یہاں ابھی 2 لوگ ہیں وہ جو مدد کر سکتے ہیں، وہ جنہیں مدد چاہیے، جنہیں مدد چاہیے ان کے لیے ایک بات اگر میں عرض کر دوں، وہ امام جواد علیہ السلام بہترین وسیلہ ہے. آپ کی جو بھی حاجتیں ہیں، نظر کریں کہ اس سال، اس وقت جو بھی آپ کی حاجت ہے، اگر میری یہ حاجت پوری ہوئی تو میں امام جواد علیہ السلام کی مجلس رکھوں. اگر انسان یہ نیت کرے، اور یہ انتہائی مجرب ہے، اور مخصوصاً اگر کوئی بے گھر ہے اور اسے گھر کی تمنا ہے اور وہ گھر بنانے کی کوشش میں ہے، گھر کا مالک بننے کی سعی میں ہے، اس کے لیے یہ عمل ہے. وہ ابھی نیت کرے کہ اگر میں اس سال صاحب بیت ہو گیا، گھر کا مالک ہو گیا، تو میں پھر ہمیشہ امام جواد علیہ السلام کی مجلس وفا کروں گا. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ہر سال یہ اہتمام کرتے ہیں، خوش نصیب ہیں محب اسد جو ہر سال یہ اہتمام کرتے ہیں اور امام جواد علیہ السلام کی مجلس وفا کرتے ہیں، آپ کا ذکر قائم کرتے ہیں. یہ عمل کریں، آپ کا انشاءاللہ آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی، اور پھر آپ سارا
نیت آپ ایک سال کی کریں کہ میں ایک سال یہ کروں گا، لیکن بہتر یہ ہے ہر سال میں امام جواد علیہ السلام کے امام محمد تقی علیہ السلام کی مجلس میلاد کا اہتمام کروں گا۔ ایک شخص امام کے پاس آیا اور امام سے کہا کہ مجھے اپنے مروت کے مطابق عطا کیجیے، یا امام آپ کی جو مروت ہے اس کے مطابق مجھے عطا کریں۔ امام نے فرمایا کہ میں اگر اپنی مروت کے مطابق عطا کروں تو تم میں وہ لینے کا ظرف ہی نہیں ہے، تم میں وہ وسعت ہی نہیں ہے کہ میں اپنے ذات کے مطابق، اپنی مروت کے مطابق، میرے اپنے مروت کے مطابق امام اگر پوری کائنات بھی دیں تو امام کی مروت، امام کی عظمت اس سے بڑھ کر ہے۔ تو اس نے پھر سوال بدلا اور اس نے کہا اعلیٰ قدری، میری قدر کے مطابق عنایت فرمائے۔ امام نے غلام کو حکم دیا کہ اسے 100 دینار ایک مبلغ ہے، ساری زندگی کے لیے کافی ہوتا ہے، اسے 100 دینار عطا کر دو۔ ہمیں بھی جو کچھ حاصل کرنا ہے اسے ہم نے امام سے حاصل کرنا ہے۔ امام وہ رؤوف امام ہے، وہ جواد امام ہے جو ہر سال 1 ملین دینار راہ خدا میں خرچ کرتے تھے۔ 1 ملین دینار راہ خدا میں خرچ کرنے والا جواد، بخشندہ، جنرس، دینے والا وہ امام جواد علیہ السلام ہے۔ امام کو جب زہر دیا گیا تو عین جوانی تھی، 25 سال کم سن ترین امام ہیں، وہ امام ہیں جنہوں نے سب سے کم مدت میں اپنے امامت کو ان کی شہادت کے درجے پر فائز ہوئے۔ اور جب زہر دیا جاتا ہے کسی کو تو زہر کی وجہ سے پیاس بہت شدید لگتی ہے۔ امام کو عین جوانی میں جب زہر دیا گیا اور پیاس کی شدت ہوتی تھی تو آپ العطش کی صدایں بلند، آپ زہر سے تڑپ رہے تھے، آپ جب العطش کی صدا بلند کرتے تھے تو آپ کو پانی مل جاتا۔ میں عرض کروں گا امام آپ کا یہ مقدر تھا کہ پانی طلب کرنے پر آپ کو پانی مل جایا کرتا تھا، لیکن کربلا والوں کا مقدر، حسین کی بیٹی سکینہ کا مقدر یہ تھا کہ وہ العطش کہتی رہی، کوئی پانی پلانے والا نہ ہوا۔ جب حضرت عباس علمدار بار بار اجازت طلب کرتے تھے مجھے اس میں جہاد دیجیے، تو امام فرماتے کہ عباس تو میرے لشکر کا علم بردار ہے، اگر تو نہ رہا تو میرے لشکر کا کیا ہوگا۔ آپ کو اجازت نہ ملتی تھی، ایک دفعہ جب اجازت لینے آئے اور العطش کی صدایں بلند ہوئی، بچوں نے کوہرام بپا کر دیا، العطش۔ عباس نے عرض کیا مولا آپ یہ صدایں سن رہے ہیں، بچے پیاس سے بلگ رہے ہیں، مجھے پانی کی اجازت دیجیے۔ عباس پانی لینے کے لیے جاتے ہیں لیکن پانی لے کر واپس نہیں آ سکتے۔ سکینہ انتظار کرتی رہی، علم واپس آ گیا، چچا واپس نہ آئے۔ سکینہ نے کہا مجھے پیاس برداشت ہے، مجھے پانی نہیں چاہیے۔ اجرکم علی اللہ۔ امام تڑپ رہے ہیں، امام بغداد میں ہیں اور امام ہادی علیہ السلام آپ کی اولاد مدینہ میں ہے۔ مدینہ میں امام ہادی علیہ السلام کو بے اجازت امامت علم ہو جاتا ہے کہ بابا کو زہر دے دیا گیا ہے۔ اپنی جدہ کے، اپنی دادی کے حضور میں تھے لیکن بیان نہیں کر سکتے تھے، بری خبر نہ دینے کا حکم ہے لیکن نہ دیں تو بھی چارہ نہیں ہے۔
اپنی دادی سے کہا اماں آپ کے بیٹے کو ظالموں نے زہر دے دیا ہے. ماں کے لیے کتنا مشکل تھا اس مصیبت کو سننا. 25 سال کا کڑیل جوان ہے, اگر اسے زہر دیا گیا ہے. کہا بیٹا میرے بیٹے کا کیا بنے گا. تھوڑی دیر میں امام نے خبر شہادت بھی سنا دی اور کہا آپ کا بیٹا اس دنیا میں نہ رہا, آپ کا بیٹا شہید ہو گیا. یا ماں کے لیے کتنا سخت تھا, ایک جوان بیٹا اس دنیا سے چلا گیا, زہر میں چلا گیا, اس پر رونے کے لیے ماں بھی نہیں ہے. کہا بیٹا کون غسل دے گا, کون کفن دے گا. کہا امام ہادی نے فرمایا اماں میں خود جاؤں گا بغداد, میں خود جاؤں گا قاضمین, اپنے بابا کو غسل دوں گا, اپنے بابا کی نماز پڑھاؤں گا, اپنے بابا کو دفن کروں گا. اللہ رے مصیبت سچا, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, کڑیل جوان ہے, بابا کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہے, کوئی غسل دینے والا نہیں ہے. جب سجاد کی یہ حالت دیکھی, سجاد تڑپ رہے تھے, کسی کنیز کو بھیجا حضرت زینب نے کہ کوئی ان اجساد کو بھی دفنا دے, لیکن جو جواب آیا وہ سن نہ سکو گے. لعین نے کہا ہم مسلمانوں کی میتیں دفناتے ہیں. جب اس حال میں سجاد کنارے جسد پدر سے گزر رہے تھے, اب نے آپ کو گرا دیا, جان پرواز کرنے والی تھی. زینب آگے بڑھی اور جب امام کو سہارا دیا. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. ہمارے اس خلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما, ہم سب کے اعمال کو اس قابل بنا کہ وہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کے سامنے پیش ہو سکیں. امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کے دل کو ہمارے اعمال سے ہم سے خوشنود فرما. ان مشکل حالات میں جہاں مؤمنین مشکلات میں ہیں, ان مشکلات کو آسان فرما. ان حالات میں جہاں بہت سے لوگ مریض ہیں اور شفا کے لیے دعا کے طالب ہیں, امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ, امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام کی جوانی کا واسطہ, اس جوانی میں اس عالم غربت میں جو زہر دیا گیا اس کا واسطہ, امام جواد جو تنہائی میں تڑپتے رہ گئے اور العطش کی صدائیں بلند کرتے رہ گئے, ان تمام مصائب کا واسطہ ہم سے ان مشکلات کو آسان فرما. اس پینڈیمک کو, اس وبا کو ہم سے اٹھا لے. ان تمام مؤمنین کو, تمام مسلمین کو جو بھی مریض ہیں, جس بھی مرض میں ہیں, اس مرض میں, کورونا کے مرض میں, کووڈ کے مرض میں ہیں یا باقی امراض میں, انہیں صحت و عافیت عنایت فرما. جن لوگوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا ان کی حوائج شرعیہ کو پوری فرما, ان کے مرحومین کی مغفرت فرما. ہم سب کو محمد و آل محمد کی شفاعت عنایت فرما. ہمیں دنیا میں زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور آخرت میں شفاعت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام عنایت فرما. ہم سب کو امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے اعوان و انصار میں سے قرار دے. امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل کے لیے بے آواز بلند صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل